سورۃ بقرہ کو قرآن مجید کی کوہان کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اسم اعظم ہے وہ 3 صورتوں میں ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو آدمی بھی اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ پہلا قول مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اسم اعظم ہے وہ سورۃ بقرہ میں ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ دوسرا قول ہے کہ سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بھی یہی الفاظ ہیں، صرف الف لام میم کا اضافہ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تیسرا قول ہے کہ سورۃ طٰہٰ میں یہ جو آیت ہے وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس کو مفسرین نے اسم اعظم قرار دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی تیسرے پارے میں موجود ہے، اور یہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، 255 نمبر یہ آیت ہے سورۃ بقرہ کی۔ سورۃ بقرہ پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سالوں کے اندر یہ سورۃ بقرہ یاد کی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہ تھا قرآن مجید کو یاد کرنے کا، جتنا یاد کرتے اس کے مطابق عمل کرتے، اس کے بعد پھر آگے یاد کرتے۔ تو آیت الکرسی جو ہے یہ بہت عظمت والی آیت ہے۔ اگر کوئی آدمی سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، غموں سے نجات چاہتا ہے، اپنے مال کی حفاظت چاہتا ہے، بچوں کی حفاظت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گھر کی حفاظت ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی کو پڑھے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر الصلوات المکتوبات لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نماز پڑھنے والا آدمی فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ ادھر سے اس کی جان نکلے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، ان راجلا مات خلا، ایک آدمی کا بھائی فوت ہو گیا، فرآہ فی المنام، تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اجر کس چیز کا رکھا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں، اس کے بھائی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اجر جس چیز کا رکھا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اجر رکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ قرآن مجید تو کافی زیادہ آیات ہیں، کتنی صورتیں، 114 صورتیں ہیں، پھر 86 ان میں سے مکی صورتیں ہیں، 28 ان میں سے مدنی صورتیں ہیں، تو سب سے زیادہ اجر کس چیز کا پڑھنے کا ملتا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے بھائی نے بتایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس بات پہ راضی ہوتے ہیں جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بھائی نے بتایا ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آ چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے فلاں چیز کا اجر کتنا رکھا ہے، ولا نعمل، اب ہم عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن جو دنیا والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یعملون ولا یعلمون، وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کا اجر کتنا رکھا ہے۔ لیکن جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم عمل نہیں کر سکتے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ فلاں چیز کا اللہ نے اجر کتنا رکھا ہے۔ تو آیت الکرسی اس کی اتنی زیادہ عظمت کیوں بیان ہوئی؟ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے اس کے اندر، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا،
اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی فضیلت پر مزید احادیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کے علاوہ معبود ہے، نہ کوئی اللہ کا شریک ہے۔ مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے اور وہ کہتے لا شریک لک، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، الا شریکن تملکو، اللہ کہ اللہ کا وہ شریک ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ فلاں کو تو نے بیٹے دینے ہیں، فلاں کو تو نے بیٹیاں دینی ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کہتے یا اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ کہ وہ تیرا شریک ہے جس کو تو نے خود اختیارات دے رکھے ہیں، جبکہ اللہ نے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں بتایا کہ میں نے اپنے اختیارات کسی اور کو بھی دے رکھے ہیں کہ فلاں بیٹے بھی دے سکتا ہے، بیٹیاں دے سکتا ہے، کسی کی جناب کھوٹی قسمت کو کھڑا کر سکتا ہے، فلاں کو میں نے غریب نواز بنایا ہے۔ یہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں بتایا کہ میں نے اپنے اختیارات کسی اور کو بھی دے رکھے ہیں۔ تو مشرکین مکہ اس طرح کا شرک کیا کرتے تھے، وہ کہتے اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا شریک ہے جس کو خود اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں۔ فَإِذَا رَاكِبُ الْفُلْكَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کبھی سمندر میں پھنس جاتے، کشتی ڈوبنے لگتی تو کہنے لگے کہ اب لات منات عزا نہیں بچا سکتا، اب اللہ کو یاد کرو۔ اس وقت جب پھنسنے لگتے، جب ڈوبنے لگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پھر خالص وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی طریقہ آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی بھی کسی کام پر عمل کروانا چاہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کروا سکتا ہے۔ ویسے اکثر لوگ اپنی چادروں کو، شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، بارش کا جب موسم آتا ہے تو سب نے جناب اوپر اٹھائی ہوتی ہیں کہ کہیں ہمارے وہ جو نیچے والا اظہار ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی عمل کروا لیتا ہے۔ ویسی عورتیں پردہ نہیں کرتی، تو یہ کرونا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جتنی یونیورسٹیوں میں اب طالبات جا رہی ہیں وہ ماسک لگا کر اس کے بعد اندر انٹر ہی نہیں ہونے دیتے اس کے بغیر، ہسپتالوں کے اندر وہ جناب جانے نہیں دیتے جب تک ماسک نہ لگایا ہو۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ عمل کروا لیتا ہے، لیکن اس میں پھر اجر نہیں ہے۔ اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں کے راستے بتا دیے ہیں کہ اپنی مرضی سے خیر والا راستہ اختیار کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں۔ جب ہم حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہ سارے یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ کسی اور کا تلبیہ نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ ایک وہ ساتھی نے واقعہ بتایا کہ میں جا رہا تھا، جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بزرگ عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ بھی تلبیہ پڑھ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہ کہتے میں نے ویسے ہی اسے مذاق سے کہا کہ اماں جی آپ یہ پڑھو لبیک یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے کہا بیٹا میں اگرچہ ایک دیہاتی عورت ہوں، میں اتنی پڑھی لکھی تو نہیں ہوں، لیکن اتنا میں جانتی ہوں کہ جب حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ یہ ترنے چ پڑھیا جاتا ہے، تو جدو اللہ دے گھر جائیے ادو لبیک اللہم لبیک پڑھیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جانتے ہیں، اس وقت سارے یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لبیک یا علی کا اس وقت کوئی بھی نہیں تلبیہ پڑھ رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ